शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6 अप्रैल को आप लोगों ने मीटिंग के बाद ये फैसला किया था कि एग्जामिनेशन के बगैर कोई स्टूडेंट प्रमोट नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 के भी एग्जाम होंगे, कैम्ब्रिज के भी एग्जाम होंगे। लेकिन उसके बाद से सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। वजीर आजम ने अब 2 दिन पहले कहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरीके से रही तो हमें शायद काफी सारे शहरों में जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां पे मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। तो क्या इस सूरत हाल बदली है, उसके बाद आप लोगों ने भी अपने फैसले पर नजरसानी की है? देखें शहजाद, इसके 2 पहलू हैं। एक तालीम का पहलू है और एक सेहत का पहलू है। सेहत का पहलू हमेशा मुकद्दम होता है, और जब भी हम NCOC में मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले सेहत के बारे में वो जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया जाता है। तो सेहत के हिसाब से हमें एडवाइस जो आती है वो प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर से और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री से आती है। तो 18 तारीख को हमने आखिरी मीटिंग की थी। जो तालीम के वज़रा हैं नेचुरली और ये मीटिंग जो थी सारे पाकिस्तान के तालीम के वज़रा भी थे और सारे पाकिस्तान के सेहत के वज़रा भी थे। तो नेचुरली जो तालीम के वज़रा हैं उनकी तो ख्वाहिश थी कि स्कूल्स भी चलते रहें, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है तालीम का, और इम्तिहानात भी हों, क्योंकि पिछले साल जब इम्तिहान नहीं हुए थे तो बहुत मसला हुआ था। प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे बड़े लोगों को एतराज़ात हुए, उसमें कुछ फेक ग्रेड्स भी आए। कैम्ब्रिज ने भी उसके ऊपर रिव्यू किया। तो इस साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स नहीं हो रहे। लेकिन तालीम के हिसाब से ऑब्वियसली सब जो तालीमी वज़रा थे उनका ख्याल था कि इम्तिहान होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, और इसमें बच्चे भी थोड़े हैं, तकरीबन 85,000, और 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम भी होने चाहिए जो 50 लाख बच्चे। लेकिन इस सारी मामलात में जो आप एक लिहाज से कह लें जो वीटो पावर है वो तो सेहत की अगर सेहत पे कहा जाए कि जी सेहत की बुनियाद पे इम्तिहानात नहीं हो सकते तो हम तो उस पर पाबंद हैं उसके। तो जो सेहत के वज़रा थे उनका ये था कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिज के बच्चे जो हैं वो थोड़े हैं और स्ट्रिक्ट SOPs की जा सकती हैं, और किसी एक दिन में 8-10 हज़ार से ज़्यादा बच्चे ऑल ओवर द कंट्री नहीं है जो इम्तिहान दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी राय हमारे से थी कि ये लो वॉल्यूम इम्तिहान है, इसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए। शफकत साहब, लेकिन सिचुएशन अब बहुत बदल रही है ना। ऑक्सीजन के हवाले से बात की जा रही है कि 90% हम अपना ऑक्सीजन इस वक्त यूज कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। मिसालें दी जा रही है कि अगर हमने सिचुएशन पे कंट्रोल ना पाया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता भारत जैसे हमारे हालात ना हो जाए। और इसके अलावा 9, 10, 11, 12 के जो स्कूल्स खुलने थे, क्लासेस शुरू होनी थी, वो भी अब दोबारा सस्पेंड कर दी गई है। तो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है ना। देखिए शहजाद, हमने तो जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली जो फैसला है वो सेहत की बुनियाद पे होता है। और अगर देखिए मिसाल के तौर पे हमारी ख्वाहिश थी कि हम 9, 10, 11, 12 को क्लासेस को जारी रखें ताकि उनकी इम्तिहानात की तैयारी हो जाए और वो हफ्ते में एक दिन स्कूल आए। लेकिन हमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी या हेल्थ के जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनके और या NCOC ने कहा कि नहीं, 9, 10, 11, 12 को भी हम बंद करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बंद कर दें। मैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जहाँ तक तालीम का ख्याल है, ताल्लुक है, तालीम के ताल्लुक के लिहाज से इम्तिहानात ज़रूरी है, और तालीम के लिहाज से जो 9, 10, 11, 12 है उनका तो पिछले साल भी इम्तिहान नहीं हुआ, तो हमारे पास तो पैमाना ही कोई नहीं है उनको पास करने का। सही, लेकिन ये इस पे तजाद नहीं है कि 9, 10, 11, 12 की क्लासेस सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि आपने एग्जामिनेशन के लिए आना है। देखें, मैंने जो 5% पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उन्होंने कहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसके 2 पहलू है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। मैंने फैसला ये मेरा फैसला नहीं है, मेरा फैसला तो ये है, और एजुकेशन मिनिस्टर जितने हैं सारे पाकिस्तान के, उनकी तो ख्वाहिश ये है कि इम्तिहान हो इस साल, क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ और कोई सही तरीके से जजमेंट नहीं हो। और वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कैम्ब्रिज ने एक सहूलत दी है कि जितने भी बच्चे O और A लेवल के हैं वो अपने एग्ज़ाम को अक्टूबर-नवंबर तक ले जा सकते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। उसका प्रॉब्लम सिर्फ आखिरी A2 वालों का है जिन्होंने बाहर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशंस लेने हैं या बाकी हैं, अदरवाइज सारे आराम से आगे अपना इम्तिहान जो है अक्टूबर-नवंबर का। जो O लेवल्स के फाइनल ईयर में होंगे, अगर वो डिले करते नवंबर तक या A2s वाले करते हैं तो उनका 1 साल वेस्ट हो जाएगा।
نہیں وہ او لیول کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ویسے ہی ان کے پاس پہلے بھی لیکن شفیق صاحب آپشن کیمبرج ہوتی نے ہے۔ اس مرتبہ دوبارہ یہ کہا ہے کہ ہم اسکول اسیس گریڈز پر بھی دے سکتے ہیں گریڈ، یا آپ اکتوبر نومبر میں دے دیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، انڈیا ہے، ان لوگوں نے اب اپنے کیمبرج ایگزامز کو ملتوی کر دیا، سسپینڈ کر دیا، یہ نہیں ہو رہے اب مئی اور دیکھیں جون میں۔ بات یہ ہے کہ میں اس پہ اس لیے بحث نہیں کرتا کہ یہ جو صحت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا وہ میں نے نہیں کرنا، وہ تو فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے جو میڈیکل پروفیشن سے ہیں، جنہوں نے کہنا ہے کہ یہ امتحان ہو سکتا ہے یہ نہیں۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فرام این ایجوکیشن پرسپیکٹو سارے جو منسٹرز تھے ایجوکیشن کے، سارے پاکستان کے انکلوڈنگ اے جے کے این جی بی، دے فیلٹ کے امتحان ہونے چاہیے، لیکن ایک اگر آپ اس کو اس طرح پٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ویٹو پاور جو ہے وہ تو آبویسلی ہیلتھ کے پاس ہے، اگر ہیلتھ والے کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا تو نہیں میں ہو تعلیم کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کیمبرج یہ آپشن دے رہا ہے کہ اسکول اسیسڈ گریڈز کی بنیاد پر بھی اسٹوڈنٹس کو گریڈ دیے جا سکتے ہیں، تو وہ آپ کے خیال میں جو پچھلے سال شہزاد جو پچھلے سال اسکول اسیس گریڈز کے ساتھ، ٹیچر اسیس گریڈز کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر ایک تماشا بنا، بہت انفلیٹڈ گریڈز آ گئے، اور جو کچھ اسکولوں نے صحیح مارکنگ کی ان کے بچوں کو نقصان ہوا، جن لوگوں نے صحیح مارکنگ نہیں کی ان کا پھر وہ کیمبرج کے پاس گیا، کیمبرج نے 2 پوزیشنز نیچے کر دیں، پھر ایک ایجوٹیشن شروع ہو گئی، تو یہ سارا جو ایک پورا تماشا لگا ٹیچر اسیس گریڈز کا لاسٹ ایئر، تو اس تو پہ رلائی نہیں اس کیا جا لیے سکتا آپ کے خیال میں؟ نہیں، مطلب کہ اس میں تو اب تو کیمبرج نے کہہ دیا ہے کہ اس سال انہوں نے پاکستان میں ٹیچر اسیس گریڈز نہیں دینے، اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے کہا ہے کہ ٹیچر اسیسڈ گریڈز نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا میں بھی ہوگا، لیکن ہمیں تو انہوں نے ان رائٹنگ کنوے کیا ہے کہ ٹیچر اسیس گریڈز نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے بچوں کی سہولت کے لیے کوئی ایکسٹرا فی چارج نہیں کریں گے، کوئی اگر اپنے صحت کی صحیح، بنیاد اچھا پہ۔ کیونکہ میں نے جو ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا تھا، خبریں دیکھی تھی، اس میں وہ یہ آپشن دے رہے تھے، اب یہ میرے پاس وہ ہے، میں آپ کو ٹھیک، فارورڈ کر دیتا ہوں لیکن وہ۔ تعلیم کے حوالے سے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو وزراء ہیں، صوبائی وزراء بھی وہ کہہ رہے تھے کہ امتحانات ہونے چاہیے، تو دوسرا جو ایشو ہے اسٹوڈنٹس کا وہ یہ کہ اس پورا سال ہم نے ہارڈلی اسکول اٹینڈ کیا ہے، آن لائن کلاسز لی ہیں، آن لائن کلاسز میں اگر آپ کا انٹرنیٹ فیسلٹی بہترین بھی ہو تب بھی لرننگ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بڑی لوگوں کو مشکلات آئی ہیں آن لائن کلاسز میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے ہم جا کے فزیکل ایگزام دے سکیں جب ہم نے پورا سال صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ایک ایشو ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے، اور اسی لیے اس کی سہولت کے لیے ہم نے 9, 10, 11, 12 کو کہا تھا کہ وہ 1 سے ویک آئیں اور آ کے اپنا کریں، پر ڈیفیکلٹ ہے، ہر طرف پرابلم ہے، پرفیکٹ سچویشن نہیں ہے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں اب مجھے آپ سے یہ بتائیں کہ جو 9, 10, 11, 12 کا جو ہم نے پچھلے سال ان کو پروموٹ کیا، اس کا بیسس ہم نے 1 سال پہلے والا امتحان بنایا، یعنی کہ جنہوں نے 9th کا ایگزام دیا تھا پچھلے سال ان کو اس بنیاد پہ آگے 10th کے نمبر دے دیے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اب تو ہمارے پاس پیمانہ بھی کوئی نہیں ہے پچھلے سال کا دیکھنے کا، کیونکہ پچھلے سال امتحان ہی نہیں ہوا تھا، اور سرکاری اسکولوں میں وہ ٹیچر اسیس گریڈز والا ایشو جو ہے وہ ہے نہیں۔ فرام اے ایجوکیشن پرسپیکٹو ایگزامز آر نیسسری، یہ ضروری ہے ایجوکیشن پرسپیکٹو، لیکن اگر ہیلتھ، کیونکہ ہیلتھ مقدم ہے، میں تو میرے پاس تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ میں جج کروں کہ ہیلتھ کی کنڈیشن جو ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، میں تو ایجوکیشن کا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوں۔ تو شفقت صاحب ایز آف ناؤ کیمبرج کے ایگزام اپنے وقت پر ہوں گے، ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے؟ جی، کل صبح سے اے لیول کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، اور اس کا تقریباً اگر آپ ڈیٹ شیٹ دیکھیں تو کل سارے پاکستان میں کوئی 4,500 بچے ایگزام لیں گے، اسی طرح اور یہ مختلف ذمہ داری ڈیٹس کہ کو۔ وہاں پہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں، یہ کس کی ہوگی؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ کی ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے؟ نہیں، ہم اس کو چیک کریں گے، لیکن برٹش کاؤنسل کنڈکٹ کر رہا ہے ایگزام، تو برٹش کاؤنسل کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ہمیں ان رائٹنگ اور ہمیں وربلی ایشور کرایا ہے کہ وہ 6 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں گے، ماسکس کو انفورس کریں گے، ٹیمپریچر چیکس کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح، کریں کیونکہ گے۔ کچھ ایسی اور پکچر سرکولیٹ کر رہی ہیں جہاں پہ ڈسٹنس بہت کم ہے، مجھے اسپیسیفکلی نہیں پتا وہ کون سے سینٹرز ہیں، بٹ اس طرح کی پکچر سرکولیٹ کر رہی ہیں، تو آئی ہوپ جس کی بھی ذمہ داری وہ پوری کرے گا۔ شہزاد اگر کوئی ایس او پیز وائلیشن ہوتی ہے تو پھر سچویشن جو ہے وہ فرام اے ہیلتھ پرسپیکٹو انٹینیبل ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کریں۔
صحیح ہے, اسٹوڈنٹس کا نہ نقصان ہو جائے نا کہ پھر پتہ نہیں ایک اور کمپلیکیشن ہو جی جائے جی کہ نہیں ایگزام پورا بھی دینے بڑا گئے ہوئے وہ اور carefully ایگزام ہو بھی دیکھیں نہیں گے. رہے ایس او پیز کی میں وجہ ایک سے. دفعہ پھر کہوں صحیح. کہ جہاں تک ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں یا ہم لوگوں کا, ہم تعلیم کے پرسپیکٹو ٹھیک سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, سر, ون لاسٹ لیکن کوشچن. ہیلتھ پرسپیکٹو ہمارے وہ ہیلتھ منسٹری کا ہے. جی 9th 10th 11th اور 12th کے ایگزام یہ کب جی ہوں گے, جی کوئی ڈیٹ فائنل کی ہے اس پر؟ جی اس کو ہم نے 4th ویک آف مئی میں لے گئے ہیں, کیونکہ وہ تو ہمارے کنٹرول میں تھا نا. کیمبرج کا تو پوسٹ جی پونمنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ہم نے اس کو لے گئے لاسٹ ویک آف مئی میں. اور اس کو بھی مانیٹر, اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر ہم سارے بورڈز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 1 ہفتہ آگے کر دیں, 2 ہفتہ آگے کر دیں, وہ تو ہمارا لوکل ایگزام ہے نا. پرابلم کیمبرج کا یہ ہے کہ یہ گلوبل ایگزام ہے, اور اس میں اس وقت میرا خیال ہے کوئی 80 ملکوں میں یا کتنے ملکوں میں امتحان ہو رہا ہے, اور میجورٹی میں جو ہے وہ ایگزام ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ اسیس گریڈس نہیں ہے اور ٹیچر اسیس گریڈس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.